آیت نمبر 35 وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا، پیمانے سے دو تو بھرپور بھر کر دو، اور تولو تو ٹھیک ترازو سے تولو، یہ اچھا طریقہ ہے اور بلحاظ انجام کے بھی بہتر ہے۔ یعنی مراد کیا ہے یہاں پہ؟ اب اگلی جو بات ہے وہ بھی تقریباً آپ سمجھیے کہ اسی حوالے سے بات کی جا رہی ہے کہ جب تم تول کے دو تو انصاف کے ساتھ دو۔ جیسے مثال کے طور پہ قرآن میں آیت آتی ہے ویل للمطففین، ہلاکت اور بربادی ہے ناپ تول میں ڈنڈی مارنے والوں کے لیے۔ ہلاکت ہے اور بربادی ہے، یعنی بربادی کیا ہے کہ ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور کیا برباد ہوں گے؟ تمام اعمال برباد ہو گئے، خود برباد ہو گئے۔ تو اب آپ یہ دیکھیں، یہ چیز بھی آپ دیکھیں کہ شعیب علیہ السلام کی جو قوم تھی اس کو بھی ناپ تول میں کمی کی وجہ سے عذاب آیا تھا۔ تو یہ بھی کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ لیکن آج آپ ہمارے معاشرے میں بھی اس چیز کو ذرا سا غور کریں اور دیکھیں کہ اگر آپ چیزوں کو دیکھیں تو عام طور پہ جو دکان والے ہوتے ہیں وہ چیزوں کو کم تول کے دے رہے ہوتے ہیں، یا مثال کے طور پہ ایک آدھ کنکر پتھر اس میں ملا دیتے ہیں، عام طور پہ اس میں ڈال دیتے ہیں۔ یا یہ ہے کہ پتے، جیسے امرود ہے یا کوئی پھل ہے تو اصولاً ان کو پتے نکال دینا چاہیے، بھر بھر کے پتے اس میں ڈال دیتے ہیں، یا جان جان کے یعنی اس طرح کی چیزیں کرتے ہیں جس میں کہ ان کو کوئی فائدہ مل جائے، اور یہ ایک حقیر سا فائدہ ہوتا ہے جس کے بنا پہ آپ دیکھیں کہ ہلاکت کو وہ آخرت کی اپنے لیے مول لے رہے ہیں۔ اسی طرح سے یہ اس چیز میں ناپ و تول میں یہ بھی چیز آتی ہے کہ جب ہم مارکیٹ سے کپڑا لینے جاتے ہیں تو بعض دفعہ آپ یہ دیکھیے کہ جتنا کپڑا انہوں نے کہا ہوتا ہے گھر آ کے دیکھو تو وہ کپڑا کم نکلتا ہے۔ یعنی عام طور پہ یعنی جو دکانیں ہوتی ہیں ان میں یہ کبھی کبھی یہ چیزیں آپ کو ایسی ملیں گی، اور پھر آ کے اگر آپ ان سے کہیں تو کیا کہتے ہیں؟ اب تو کٹ چکا، اب تو یہ ہو چکا، یا فلاں بہانہ یا فلاں یہ بات کہ آپ نے شرنک کر لیا ہوگا، آپ نے وہ کر لیا ہوگا، اس بات کو مانتے نہیں ہیں۔ تو چاہے وہ کپڑے کی یعنی حوالے سے اس میں کمی بیشی کر رہے ہیں، چاہے وہ اس حوالے سے تولنے کے حوالے سے کر رہے ہوں، یا بعض دفعہ آپ دیکھیں کہ آپ جو عام دکانوں سے، میں ان کی نہیں، جو ویسے باہر کے سٹورز ہیں نا، جو باہر کے چینز ہیں ان کی بات نہیں کر رہی ہوں، لیکن عام طور پہ جو یہیں کے ہیں نا لوکل، تو ان میں بعض دفعہ آپ آرڈر کھانے پینے کا کریں تو بعض دفعہ چیزیں کم دیتے ہیں، جو آپ نے آرڈر کیا وہ چارج کر لیتے ہیں، اس کے بعد میں آپ جو چیک کیا تو پتہ چلا فلاں چیز نہیں۔ تو یہ جتنی بھی چیزیں اس طرح کی کوئی دھوکہ دہی کے حوالے سے چیزوں کو آگے پیچھے کم تولنا، اس کے اندر بھی آ جاتا ہے نا کہ جو وعدہ کیا اس سے کم دے دیا، تو یہ سب کچھ گناہ کی کیٹیگری ہے۔ اس کے بعد ایک اور چیز بھی ہم یہاں پہ دیکھ لیتے ہیں کہ جب ہم ناپ تول کی بات کر رہے ہیں تو ناپ تول کے اندر کچھ علماء نے اس کے اندر حقوق کو بھی رکھا ہے۔ یعنی مراد کیا ہے کہ جب تم اپنے شوہر، بچوں، والدین، لوگوں کے ساتھ جب حقوق کا معاملہ کرو تو اس میں بھی کمی بیشی نہ کرو، ان میں بھی تم پورا حق ادا کرو۔ اگر والدین کا تمہارا حق ان کی خدمت کرنا ہے، ان کا حق بنتا ہے، تو ان کی خدمت مکمل طور پہ ان کی خدمت کرو، مکمل طور پہ ان کا خیال رکھو۔ اگر تم نے ان کے حقوق میں کمی کی تو دراصل یہ بھی بہت بڑی ہلاکت کی بات ہے۔ اسی طرح سے جو بھی آپ کے مثال کے طور پہ رشتہ دار بنتے ہیں ان کے کچھ حقوق ہیں آپ کے اوپر، آپ کے سسرال کے رشتے ہیں ان کے کچھ حقوق ہیں، بچوں کے حقوق ہیں، بہو کے حقوق ہیں، ساس کے حقوق ہیں۔ اس طرح ہم سب بندھے ہوئے ہیں نا لوگوں میں۔ ہمارے غریب رشتہ دار ہیں ان کے کچھ اور حقوق ہیں، امیر رشتہ دار ہیں ان کے کچھ اور حقوق ہیں، دونوں کے برابر نہیں ہیں۔ امیر رشتہ داروں کو ہمارے پیسے کی ضرورت نہیں ہے، ان کو تو آپ نے ہنس کے بات کر لی اور اخلاق سے بات کر لی بس کافی ہے، ان کے حقوق الگ ہیں۔ غریب رشتہ دار جو ہیں ان کے ساتھ اچھی طرح بات بھی کرنی ہے اور ان کو کچھ نہ کچھ اچھا تحفہ کے لحاظ سے کہ ان کو سرو بھی کرنا ہے، یعنی اچھا تحفہ یہ کہ ان کو ان کے کچھ یعنی مدد کرنی ہے ان کی کھانے پینے میں یا ان کی بچوں کی تعلیم یا کسی بھی چیز میں۔ تو اس طرح سے حقوق میں بھی کمی جو ہے اس کا بھی ہم سب سے سوال ہوگا کہ آپ اور میں یہ سوچیں کہ یہ آیت تو میرے لیے ہے نہیں، یہ کن کے لیے ذکر کیا جا رہا ہے؟ جو وہ دکاندار بیٹھا ہوا ہے نا وہاں ٹھیلے پہ امرود تول رہا ہے، اس کی بات ہے، یہ جائے گا جہنم میں، اس کی شکل سے لگ رہا ہے۔ ہمیشہ جب امرود لو تو 6 امرود آنے چاہیے، 4 دیتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور ہم اپنے کو بریو ذمہ، ہماری تھوڑی بات ہو رہی ہے، ہمارا زیادہ معاملہ سخت ہے۔ آپ سوچیں نا، ہم اگر حقوق میں کمی کر رہے ہیں تو ہمارا تو آپ سوچیں نا، والدین سے حقوق میں کمی کر دی تو کہاں سے جنت ملے گی؟ آپ یہیں سے اندازہ لگا لیں نا۔ یتیم بچہ ہے، اس کا کوئی گارجین تو بن گیا لیکن حق اس کا نہیں دے رہا ہے، سیدھا جہنم لکھی ہے اس کے لیے۔ تو یہ معاملہ تو اور زیادہ سخت ہے، میں یہ نہیں کہہ رہی وہ کم ہے، لیکن یہ زیادہ سخت ہے حقوق کا معاملہ۔ چلیں آگے دیکھتے ہیں۔
اچھا اگلا حکم دیا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، ولا تخف ما لیس لک بہ علم ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، کسی ایسی چیز کے پیچھے نہ لگو جس کا تمہیں علم نہ ہو، یقیناً آنکھ، کان، دل سب کی باس پرس ہونی ہے۔ یہ قرآن کی بہت امپورٹنٹ آیت ہے اور سورہ بنی اسرائیل کے حوالے سے بھی بڑی امپورٹنٹ آیت ہے۔ یہاں پر ایک اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بات کا ہمیں ایک طرح سے حکم دیا جا رہا ہے اور ایک نصیحت کی جا رہی ہے۔ پہلی بات آپ اس کو ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ دو باتیں ہیں نا اس آیت میں۔ پہلی تفسیر جس کی ہم کریں گے وہ یہ کہ کسی ایسی چیز کے پیچھے نہ پڑو جس کا تمہیں علم نہیں ہے۔ تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ دنیا میں دو طرح کے علم ہیں، ٹھیک ہے، اس کو پہلے ہم سمجھ لیتے ہیں۔ اچھا اب یہاں نا میں دو طرح سے آپ کو اس آیت کو سمجھاؤں گی نا۔ پہلی تو آپ بات یہ سمجھ لیں کہ دنیا میں دو طرح کے علم ہیں، ایک ہے فائدہ مند علم اور ایک ہے غیر فائدہ علم، ٹھیک ہے، نافع علم اور غیر نافع علم۔ اب اس میں یہ ہے کہ اس کو ہم تھوڑا سا پہلے جنرلائز کر کے میں بتا رہی ہوں، پھر یہ جو ٹرمز آپ کو مشکل لگ رہی ہیں نا وہ پھر آپ کو آسان لگیں گے جب میں بات سمجھا دوں گی۔ بالکل ان شارٹ آپ بات کو سمجھ لیں کہ جیسے دنیا میں کچھ چیزیں ہیں یا کچھ علم ایسے ہیں کہ جن کا کہ فائدہ انسان کو بھی ہے اور مخلوقات کو بھی ہے اور کائنات کو بھی ہے، تو اس طرح کا علم جب آپ حاصل کریں گے تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ لیکن کچھ غیر نافع علم ہیں جن کو کہ اگر انسان حاصل کرے گا تو اس میں مخلوق کا بھی فائدہ ہے، نقصان ہے اور اپنا بھی نقصان ہے۔ اب یہ بات آپ نے یعنی بالکل ہم نے جنرلائز ڈیفینیشن دے دی، اب ہم بالکل ٹو دا پوائنٹ بات کر رہے ہیں۔ پہلا جو وہ ہے کیٹیگری ہے وہ ہے علم الابدان۔ علم الابدان کا مطلب ہوتا ہے کہ مٹیریلسٹک جو ہے نا نالج علم ہے اس کے بارے میں یہاں ذکر کیا جا رہا ہے۔ مٹیریلسٹک کیا نالج ہے؟ یعنی دنیاوی علم، آپ یہ اس کو کر لیں، اس کو ڈیفائن کر لیں۔ دنیاوی علم میں سب کچھ نفع مند نہیں ہے، یاد رکھیے گا۔ علم الابدان تو ہے، دنیاوی علم ہے، مگر اس میں کیا چیزیں فائدہ مند ہیں؟ مثال کے طور پہ آپ نے جیسے فزکس پڑھتے ہیں، کیمسٹری پڑھ رہے ہیں، ایڈ میتھس پڑھ رہے ہیں، میڈیسن کوئی پڑھ رہا ہے، کوئی انجینئرنگ لڑکیاں یا لڑکے پڑھ رہے ہیں، کوئی MBA کر رہا ہے کوئی انجینئرنگ کر رہا ہے، یہ تمام چیزیں کیا ہیں؟ نفع مند علم ہے یہ کیا؟ دنیاوی علم، ٹھیک۔ تو اسلام جو ہے وہ ٹوٹلی اس کو کنڈیم نہیں کرتا کہ یہ دنیاوی علم کوئی حاصل نہ کرے۔ آپ کریں، کوئی انگلش لٹریچر میں ماسٹرز کرتا ہے، بہت اچھی بات ہے، لٹریچر پڑھنے سے یعنی اگر اس کی انگلش اسٹرانگ ہوتی ہے، اس کی لینگویج اسٹرانگ ہو رہی ہے، تو اس طرح کی یہ تمام نفع مند علم ہے۔ اور خاص طور پہ سائنٹیفک علم تو جتنے ہیں ان میں تو کوئی مذائقہ ہے ہی نہیں نا، کیونکہ وہ ظاہر یونیورس کے بارے میں ہی تمام چیزیں ہیں، اللہ تعالیٰ کی خلاقی کا ذکر ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ وہ اس کو اللہ تعالیٰ سے ریلیٹ کر کے پڑھا رہے ہیں نہیں پڑھا رہے ہیں، لیکن ان اے وے اس میں کوئی مذائقہ نہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ اچھا اب اس کے بعد یہ کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا مثال کے طور پہ تم کائنات میں گھومو پھرو، تم دیکھو، ریسرچز کرو، سائنٹسٹ بنو، سائنٹیفک ریسرچز کرو، غور کرو کائنات میں، تم اسپیس پہ جاؤ، یہ تمام چیزوں کی اجازت ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک علم تو یہ ہو گیا، لیکن ایک علم دنیا ہی میں موجود ہے لیکن وہ نفع مند نہیں ہے۔ وہ نفع مند کون سے علم ہے جو نفع مند نہیں ہے؟ مثال کے طور پہ ہاروسکوپس کا علم، یہ پامسٹری کا علم، یا یہ کہ آپ کہہ لیجئے کہ فیشن انڈسٹری، کوئی فیشن انڈسٹری کے بارے میں پڑھتا ہے اور پھر اس کو اپلائی کرتا ہے اور اس کے بعد خود یعنی ماڈلنگ کی ٹریننگ حاصل کرتا ہے۔ لوگ ہوتے ہیں نا باہر جا کے کہتے ہیں ہم ماڈلنگ کی ٹریننگ لے کر آئیں، یا یہ کہ فلم انڈسٹری، ایڈورٹیزمنٹ انڈسٹری۔ اب ظاہر ہے جو ایڈورٹیزمنٹ انڈسٹری ہے اس کے لیے پڑھنا پڑتا ہے نا، آپ کو تعلیم حاصل کرنی پڑتی ہے۔ تو یہ جتنی بھی تعلیم ہے، علم النجوم آپ اس کو کہہ لیجیے، اردو میں بھی میں ایکسپلین کرتی جا رہی ہوں، ہاتھوں کی لکیروں وغیرہ کا جاننا، پھر اس کے بعد جاندار کی پینٹنگز کا سیکھنا، پڑھنا پڑھانا، پینٹنگز کے بارے میں، اسٹیچوز کا بنانا، اور اس کے بعد آپ مثال کے طور پہ آپ جو فگرز ہوتے ہیں ان کی کوئی ایکسپرٹ بن کے اس کی پینٹنگز کرنا۔ تو یہ جتنے علم ہیں کیونکہ یہ قرآن اور سنت سے ثابت نہیں ہے اس لیے نفع مند علم نہیں ہے۔ تو یہ جو کیٹیگری آئے گی یہاں پر، تو اس میں دنیاوی علم کے اندر ہی یہ چیز نافع علم و غیر نافع علم آ جائے گا،
یہ بات یاد رکھیے گا یہاں سے یہ یوں ہے، کیونکہ دنیاوی نا ہر چیز نفع مند نہیں ہے کہ ہر چیز ہم کہیں گے دنیا میں ہر تعلیم جو ہے وہ نفع مند ہے. تو ایک تو یہ بات ہو گئی. اب اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں علم الادیان، دین کا علم. اگر آپ اس کو ایزی اردو کرنا چاہیں، دین کے علم جو ہے اس سے مراد ہے علم الوحی، اور علم الوحی سے مراد کیا ہے؟ سمپل قرآن کا علم. تو اس کو تو آپ سمجھ لیجئے کہ یہ تو 100% گارنٹی کے ساتھ جس کو کہتے ہیں نا نفع مند ہے، 100% نافع ہے. ٹھیک ہے، کوئی شک ہے ہی نہیں. ایک آیت بھی، ایک لفظ بھی آپ قرآن کا پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ کی دنیا بھی سنورے گی، آخرت بھی سنورے گی. تو اس سے زیادہ میں یہ کہوں گی کہ کم علم کوئی نہیں ہے کہ جو قرآن سے دور ہے، اور اس سے زیادہ کوئی عقل مند نہیں ہے کہ جو قرآن کے ساتھ جس نے اپنے آپ کو اٹیچ کیا ہوا ہے یا قرآن کا علم حاصل کر رہا ہے یا مزید کرنا چاہتا ہے. تو یہ بات یاد رکھیے کہ اب جب ہم بات کرتے ہیں ادیان کی یا علم الوحی کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اس کے اندر بھی ایک علم ہوتا ہے کہ جو کہ چیزیں کچھ نظر آ رہی ہوتی ہیں، جس کو تھوڑا سا کمپلیکیٹڈ ہے. اگر آپ کہیں تو میں آپ کو ٹرمز بتاؤں نہ بتاؤں، آ رہی ہیں سمجھ میں؟ جو بات ابھی تک آ گئی اتنی ہضم ہو گئی تو میں آگے چلوں. ٹھیک ہے، اب میں آپ کو بتاتی ہوں علم الابدان کے اندر، دین کے علم کے اندر بھی دو چیزیں، علم الشہادہ اور علم الغیب. ٹھیک، لکھ لیجیے آپ، پھر میں سمجھاؤں گی تو آپ سمجھ جائیں گے. یہ اچھا، اس میں یہ ہے کہ کچھ چیزیں جب آپ دین میں دیکھتے ہیں نا، یعنی دین میں آتے ہیں یا دین کو آپ پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں یا دین سے تعلق رکھتے ہیں، تو کچھ چیزیں تو آپ کو نظر آ رہی ہیں. ٹھیک ہے، اور کچھ چیزیں آپ کو غیب میں آپ کو نظر نہیں آ رہی. ٹھیک، مجھے آپ مثال دیں گے کون سی چیزیں آپ کو نظر آ رہی ہیں؟ بتائیں. علم الشہادہ کیا ہے؟ اور بتائیں. کائنات سے آپ یعنی دین سے کیسے بالکل شاباش، آپ بتائیں. بالکل، قرآن ہے نا، آپ کا ایک دل گواہی دے رہا ہے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، آپ کے سامنے ہے. ٹھیک ہے نا، علم الشہادہ ہے، آپ کا دل اندر سے گواہی دے رہا ہے یہ اللہ کی کتاب ہے. آپ کھول رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں. اب جیسے یعنی جب آپ سورہ فاتحہ سے شروع کرتے ہیں آپ کو خود سمجھ آ جاتا ہے یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ تعالیٰ ہم سے بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، ایک مثال یہ ہے مثال کے طور پہ. اسی طرح سے اور بھی چیزیں کچھ آپ کا ایک اپنا ایمان ہے، جیسے آپ احادیث نکال کے دیتے ہیں، بخاری شریف، مسلم آپ کا ایمان ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہیں. ٹھیک ہے، اس طرح کی ایک جنرل بات ہے. اب عالم الغیب یا علم الغیب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات اور فرشتے، جنت، دوزخ اور اللہ کی کرسی. بالکل، قرآن میں کچھ چیزیں ایسی ہمیں ملتی ہیں جن میں اللہ کا ہاتھ، اللہ کی کرسی، اللہ کا چہرہ، یہ تمام چیزیں متشابہات ہیں، ہمیں نہیں پتا اس کا مطلب، نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. حروف مقطعات، الف لام میم، ہمیں نہیں پتا اس کا مطلب کیا ہے. یہ تمام چیزیں قبر کے اندر کا حال کسی حد تک پتا ہے. ٹھیک ہے، جیسے ہم نے احادیث کے ذریعے سے ہمیں پتا ہے وہ ہم نے بتا دیا، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتا دیا وہ ہمیں پتا ہے. لیکن ایگزیکٹلی کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہمیں اس کے بارے میں بھی نہیں علم. تو اس طرح سے اس کے اندر بھی دو طرح کا علم ہے جو کہ غیب کا علم ہے. اور ایک انسان مسلمان ہو نہیں سکتا جب تک وہ علم الشہادہ اور علم الغیب دونوں کے اوپر ایمان نہ لائے. دونوں پہ ایمان لانا ضروری ہے، کیونکہ بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ آپ نے اللہ، سب سے بڑی بات یہ آپ نے اللہ کو ہی نہیں دیکھا ہے، تو مگر وہ غیب میں ہے لیکن ہمارا یقین ہے اللہ پہ الحمدللہ. تو یہ جو چیز ہے یہ اس میں یعنی آپ جو ہے نا اللہ تعالیٰ کو بھی ایک ہے تو اللہ تعالیٰ غیب میں، لیکن آپ اس کو علم الشہادہ میں بھی لے سکتے ہیں. جیسے قرآن ہمارے دل کی گواہی ہے، ویسے اللہ بھی ایک وجود اللہ کا ہمارے دل گواہی دیتا ہے کہ اللہ موجود ہے، تو آپ اس کو علم الشہادہ میں بھی لے سکتے ہیں اللہ کو. یہ فلسفیکل چیزیں ہوتی ہیں، آپ کے اپنے علم کے لیے اتنا ڈیپتھ میں جانے کی ضرورت نہیں، لیکن میں صرف اس لیے سمجھا رہی ہوں کہ ایک انٹلیکچولی ایک لیول پر جو لوگ سمجھنا چاہیں تو وہ اس کو سمجھ لیں، اچھی بات ہے اس میں. لیکن بہرحال اس میں ایک آپ کے پاس چوائس موجود ہے کہ آپ اس کو اللہ تعالیٰ کے وجود کو کہاں پہ رکھتے ہیں. اچھا، اب یہ ہے کہ یہاں تک جو بات ہوئی تو اس میں یہ کہ اب جو اللہ تعالیٰ یہاں بات فرما رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ تم کسی ایسی چیز کے پیچھے نہ لگو جو تمہیں علم نہ ہو. یعنی مراد کیا ہے کہ آپ کے سامنے یہاں پر میں نے نفع مند اور غیر نافع علم اور یہ ساری کیٹیگری رکھ دی نا. اب آپ کو بات
سمجھ آئے گی کہ اللہ تعالیٰ کیوں فرما رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے مراد یہ ہے کہ اگر کسی چیز کا تعلق نہ علم الابدان سے ہے، نہ علم ادیان، نہ ابدان سے ہے، تو بات کیا ہے کہ اس کے علاوہ جو چیز پیچھے رہ گئی تو وہ یوز لیس چیزیں، وہ بیکار چیزیں، ان میں تم انڈلج نہ ہو۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی انسان کے حسن میں سے یہ چیز شامل ہے کہ وہ لایانی باتوں کو چھوڑ دے، بیکار باتوں کو چھوڑ دے۔ اب تھوڑا سا ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ دیکھیے، اب جب ہم ایک دنیاوی علم کی بات کرتے ہیں نا، پہلے علم الابدان کی ہم بات کر رہے ہیں، تو ہم سائنس کو لیتے ہیں کیونکہ وہ ایک نفع مند علم ہے۔ سائنس کو جب ہم لیتے ہیں تو ایک مثال میں آپ کو دے رہی ہوں کہ جیسے ہمیں پتہ ہے واٹر ویپرز بنتے ہیں پہلے، پھر وہ آسمان پہ جا کے بادل بن جاتے ہیں، پھر بادل بن کے وہ سمندر میں برستے ہیں، ٹھیک ہے، یہ ہمیں سائنس نے بتا دیا، ایک ریسرچ کر کے ہمیں، ایسی بہت ساری چیزیں، میں ایک معمولی آپ کو مثال دے رہی ہوں۔ اس کے بعد وحی نے، قرآن نے ہمیں بتایا کہ جھوٹ بولنا گناہ کبیرہ ہے، ہم نے قرآن میں پڑھا، یا ابھی ہم نے پڑھا کہ وعدوں کا پاس رکھو، وعدوں کو پورا کرو، نہیں تو تم سے سخت حساب لیا جائے گا، یا یتیم کے ساتھ اچھا سلوک کرو، یہ چیز ہمیں قرآن نے بتا دی۔ اب آپ نے دیکھا نا، دونوں چیزیں نفع مند ہے نا، یعنی سائنس نے بھی جو ہمیں ریسرچ کر کے بتایا تو اس کی وجہ سے ظاہر ہے ہمیں ایک دنیا کا پروسیس پتہ چلا کہ بھئی کیسے بارش ہوتی ہے، کیا ہوتا ہے، یہ دنیاوی نالج ہمیں آ گئی، اور باقی دین کی نالج ہمیں اللہ نے دے دی۔ اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اب ان کے علاوہ تمہیں جب ایک فائدے مند چیز کے بارے میں پتہ چل گیا تمہیں، تو اب تمہارا یہ کیا کام ہے کہ تم بے مقصد باتوں پر بحث کرو اور اپنے دماغ کو ایسی جگہ لڑاؤ کہ جہاں تمہیں لڑانے کی ضرورت نہیں۔ اب اس میں کچھ چیزوں کی تو میں نے آپ کو جیسے مثال دی تھی، ایک اور ہم حدیث سے اس چیز کو سمجھ لیتے ہیں کہ قرآن کے معاملے میں بھی جو کہ علم الادیان ہے، علم الوحی ہے، اس کے اندر بھی ہمیں بیکار کی بحثیں اور باتیں کرنے کی ضرورت نہیں۔ پہلے تو یہ ہم محتاط ہو جائیں نا، کیونکہ یہ نہ ہو کہ ہم یہ کہیں قرآن نفع مند علم ہے تو بس اب ہم اس کیٹیگری کے اندر کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ اس کو ہم تھوڑا دیکھتے ہیں۔ ان میں دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تقدیر کے بارے میں بات کرنے سے منع فرمایا۔ تو اب اس پہ جو اگر آپ آج کی جنریشن کو دیکھیں، اور مجھے تو بلکہ لگتا ہے کہ ہر دور میں جو جنریشن ہوتی ہے نا، ینگ، اس کو یہ سوال بڑا انٹرسٹنگ لگتا ہے کہ جب اس کے ماں باپ اسے دین کی طرف آنے کے لیے کہتے ہیں، نصیحت کرتے ہیں، تو پہلی بات وہ بچہ یا بچی یہ کرتے ہیں کہ ہماری تو جب تقدیر ہی ایسی لکھی ہے، ہماری تو تقدیر ہی پہلے لکھ چکی، تو بس پھر تو ہمیں جانے ہی جہنم میں، تو ہمارا تو پھر کوئی قصور نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بیکار میں یہ دنیا بنائی، جب سب کچھ ہی اللہ تعالیٰ نے پہلے لکھ دیا، تو ہم یہاں کیا کر رہے ہیں؟ ٹھیک ہے نا۔ اچھا، اب میں خود بھی اس تقدیر کی بحث پہ نہیں جا رہی، بہت دفعہ میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا یہ علم اصلی ہے۔ اللہ تعالیٰ وہ ربی کیا کہ جس کو انسان کے آگے کے فیوچر کا ہی نہ پتا ہو کہ وہ کب مرے گا، وہ نیک ہوگا یا بد ہوگا یا وہ کیا کرے گا۔ تو ہاں، اللہ تعالیٰ کو فار نو ڈاؤٹ ہمارے آخری دن تک کا پتہ ہے کہ ہم کیا کام کر رہے ہیں، لیکن کیا بات ہے، تقدیر سے مراد کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ سب کچھ لکھا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ کی کتاب میں محفوظ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے میرا یا آپ کا ہاتھ نہیں پکڑا۔ ہم اپنی دنیا خود بنا رہے ہیں، دنیا میں اپنے اعمال کر کے ہم اپنی اچھی دنیا یا بری دنیا، اچھے اعمال برے اعمال، اچھی آخرت بری آخرت، یہ سب کچھ آج میں اور آپ امتحان دے دے کے پیپر بھر رہے ہیں۔ آپ یوں سمجھیں کہ ایک بچہ ایگزام دینے جاتا ہے نا، وہ شیٹ پہ شیٹ بھرتا جاتا ہے، لکھتا جاتا ہے، تو ہر بچے کا پیپر الگ ہوتا ہے۔ جو انٹیلیجنٹ بچہ ہوتا ہے اس کا پیپر آپ دیکھیں کہ کیا زبردست وہ چیزیں لکھتا ہے، اور ایک بچہ ہو سکتا ہے کہ وہ ڈفر ہو، وہ فیل ہونے والا ہو، پھر بھی وہ لکھ رہا ہے، لکھ تو رہا ہے نا، کچھ نہ کچھ تو لکھ کے آ رہا ہے، غلط سلط لکھ رہا ہے لیکن لکھ رہا ہے۔ تو اس طرح سے تقدیر یوں بنی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو پتہ سب ہے۔ مثال کے طور پہ میں یہاں بیٹھی ہوں، مجھے نہیں پتا کہ آپ کیا لکھ رہی ہیں، ٹھیک ہے، آپ میرے سامنے بیٹھی، مجھے نہیں نظر آ رہا کیا لکھ رہی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ آپ کیا لکھ رہے ہیں، آپ کیا لکھ رہے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں کسی کو بھیجا نہیں ہے کہ ان کا ہاتھ پکڑ کے رکھو، ان سے لکھواتے رہو 5 بجے تک ان سے لکھوانا، اور یہ خبردار یہ فلم دیکھنے نہ جائیں، ٹھیک ہے۔ یہ گھر سے آپ کی اپنی چوائس تھی، آپ جب گھروں سے نکلے ہیں اپنی گاڑیوں میں، بس میں، رکشے میں، واٹ ایور جہاں سے بھی آئے ہیں، وہ راستہ اگر آپ رکشے والے ڈرائیور کو کہتے کہ بھئی ادھر سینما ہال میں لے چلو، تو وہاں بھی وہ لے جاتا آپ کو۔ آپ نے یہاں آنے کے لیے قرآن کلاس میں کہا، وہ یہاں آپ کو لے کر آ گیا، آپ کا ہاتھ کسی نے نہیں پکڑا، ایون شیطان نے بھی نہیں پکڑا۔ شیطان نے کس طرح نہیں پکڑا؟ وہ آپ کے وسوسے ڈال سکتا ہے، زبردستی نہیں کرا سکتا آپ کے ساتھ۔
تو اس بات کو سمجھ لیں. میں تقدیر کیونکہ ٹاپک آ گیا تھا تو مجھے بات کرنی پڑی, ورنہ یہ ٹاپک نہیں ہے. میں سے بتانا یہ چاہ رہی ہوں, لوگ اس پہ بحث کرتے ہیں. تو اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ صحابہ کرام کی مجلس میں پہنچے اور وہاں انہوں نے یہ دیکھا کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم تقدیر کے موضوع پہ بحث کر رہے ہیں. جیسے مثال کے طور پہ بحث کیا ہوتی ہے یہی کہ آپ لوگ مجھ سے کہیں کہ اچھا تو فائدہ کیا ہمارا یہ قرآن پڑھنے کا فائدہ کیا, میرے لیے اگر اللہ نے جہنم لکھی ہوئی تو کیا فائدہ میرا قرآن پڑھنے کا. یہ سوال ایک ہوا نا. ایسی سب باتیں کر رہے ہیں, کوئی سمجھا رہا ہے, کوئی کچھ بات کر رہا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ناگوار گزرا, اور آپ کا جو ایک مزاج تھا اس کے حساب سے آپ کو غصہ نہیں آتا تھا. لیکن یہ وہ موقع تھا کہ آپ کو اتنا غصہ آیا جس کو کہ ضبط کرنے کی وجہ سے آپ کا چہرہ لال ہو گیا, کیونکہ آپ کنٹرول کرتے تھے. غصہ تو آپ کو آتا نہیں تھا, آپ کے تو بہت نرم مزاجی طبیعت میں تھی نا. اور یہ موضوع ایسا تھا کہ آپ نے صحابہ کرام سے کہا کہ تم لوگوں کو پتہ ہے کہ تم سے پچھلی قومیں اسی باتوں پہ بحث کرنے کی وجہ سے تباہ و برباد ہو گئی. یعنی تم صحابہ کرام تمہارا یہ لیول ہے کہ تم لوگ ان باتوں کے اوپر بحث کر رہے ہو. تو کیا پتا چلا کہ ہمارے جو علم الوحی ہے اس کے اندر بھی کچھ علم ایسے ہیں کہ جن کے اوپر بحث کرنا پسندیدہ نہیں. آپ اور مجھے اپنی تقدیر بنانی ہے, اچھی بنائے نا, کوشش کریں اس کو اچھا بنائیں. یہ آپ کا اور میرا مسئلہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ تو میرا آخری تک کا جانتا ہے, وہ تو جانے گا وہ اللہ کیسا ہے. اگر اللہ تعالیٰ یہ کہہ دیں آج نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ یہ کہے مجھے تو پتہ ہی نہیں تمہارا کیا ہونے والا ہے, تو آپ جو ایک رب کا آپ کا کانسیپٹ ہے آپ اس کے اوپر ایمان کیسے لائیں گے. رب تو رب ہے ہی اسی لیے کہ اس کو ہمارے آگے کا بھی پتہ ہے, ہمارے پیچھے کا بھی پتہ ہے, تبھی تو وہ رب ہے. تو اس طرح کی باتوں میں بحث کرنا مناسب نہیں ہے. جیسے ابھی آپ لوگوں نے مثال دی کہ قرآن میں یہ جو آیت الکرسی اسی میں آتا ہے اللہ کی کرسی. اب ہم یہ سوچتے ہیں اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ حکم ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ایک نور سے زیادہ بس اور کچھ مت سمجھو, بس ایک نور تک. اگر تمہارے ذہن میں تمہیں اللہ کو, ایک تو پہلی بات اللہ تعالیٰ کو کبھی ویژولائز نہیں کیجئے, کبھی نہیں کیجئے, نور کے طور پہ بھی نہیں کیجئے. لیکن اگر آپ کے کبھی ذہن میں کچھ آنے لگتا ہے تو کیا سوچئے, ایک نور, دیٹس اٹ, اس سے زیادہ نہیں, آپ کو پتہ ہے. تو اب بات کیا ہے کہ اگر جو ہے اس سے بڑھ کر اب ہمیں پتہ چلا قرآن میں لکھا ہے اللہ کی کرسی, تو اب اس میں نا ہمیں اپنا دماغ لڑانے کی ضرورت نہیں ہے کہ اللہ کی کرسی تو اللہ تعالیٰ یعنی بیٹھتے بھی ہیں تو کیسی کرسی. کیا اگر آپ نے یہ, میں ایک چھوٹا سا نقطہ بتا رہی ہوں, اس پہ غور کرنا شروع کیا تو اللہ نہ کرے انسان نہ ڈیویٹ ہو سکتا ہے, انسان کے ذہن میں شیطان وسوسے ڈال سکتا ہے. تو ان چیزوں کو پڑھیں اور آگے بڑھ جائیں, اور کیا سوچیں جو کہ اللہ تعالیٰ نے خود بتا دیا قرآن میں کہ یہ متشابہات ہے. متشابہات کا علم اللہ تعالیٰ نے ہمیں نہیں دیا. جب ہم اللہ تعالیٰ کے پاس حاضر ہوں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں بتا دے گا اللہ کا چہرہ, اللہ کی پنڈلی کیا مراد ہے, وی ڈونٹ نو, ہمیں ضرورت نہیں. یہ غیر نافع بات ہے اس کے اوپر باتیں کرنا. اب آپ میں سے کوئی اس وقت سارا ٹاپک چھوڑ دے, سب یتیموں کے ساتھ اچھا سلوک, والدین کے ساتھ اچھا سلوک, یہ وعدوں کے بارے کی سب چھوڑ دیا, اور وہ اس پر بحث کرنے یا شروع ہو جائے, نہیں آپ یہ بتائیے کہ اللہ کی کرسی کیسی ہوگی, کس کلر کی ہوگی, گولڈ کی ہوگی کہ سلور کی ہوگی, کہاں رکھی ہوگی, کتنی بڑی ہوگی. یہ بالکل عبث بات ہے. یہ چیز انسان کو نا, آپ کو پتہ ہے بعض دفعہ شرک تک لے جاتی ہے. جی آپ کچھ کہہ رہے ہیں؟ ہاں تو یہ بھی غلط ہے نا, یہ تو ایک حدیث میں ہے, آپ کو پتہ ہے یہ حدیث ایک آتی ہے شیطان کے مکر و فریب, جو ہماری بکلیٹ ہے اس میں یہ حدیث موجود ہے کہ اگر تم زیادہ جو ہے وہ ان چیزوں کے پر اللہ کی ذات کے اوپر غور نہیں کرو, کیونکہ اگر تم زیادہ غور کرو گے تو تمہارے ذہن میں یہ سوال آئے گا. فرین مجھے ذرا بک دیں. تمہارے ذہن میں یہ سوال ہی آنے لگے گا کہ پھر اللہ کو کس نے پیدا کیا. آپ دیکھیں حدیث ہے یہ, بالکل ایتھیسٹ ہو جاتے ہیں. فرین ناز کو دیتے, ناز ڈھونڈ کے مجھے پہلے نکال دیں تو پھر میں اس کو کوٹ کر دوں گی. بالکل یہ جو بات کہہ رہی ہیں کہ جو دہریہ ورڈ آپ نے سنا ہے نا, ایتھیسٹ, یہ اسی لیے تو ہو جاتے ہیں. بھئی ہمیں کیا ضرورت ہے ہم اللہ کی ذات پہ غور کریں. بھئی اللہ جیسا ہوگا, اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے آپ کو نہیں دکھایا, حجاب میں رکھا نا اپنے آپ کو, تو اللہ تعالیٰ کی کوئی بہتری مسلحت ہے. موسیٰ علیہ السلام اتنی فرمائش ایک طرح سے اللہ تعالیٰ سے کرتے رہے, نہیں دکھایا اللہ تعالیٰ نے. تو آپ اور میں کیا چیز ہے, تھوڑا سا یہ سوچ رہے ہیں نا, میں اور آپ ہیں کیا کہ ہم اس کے اوپر غور کرنے بیٹھ جائیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کبھی اس پہ غور کیا نہیں, کبھی نہیں کیا انہوں نے.
کوئی ہمیں حدیث نہیں ملے گی کہ وہ غار حرا میں بیٹھے وہاں تو وہ غور و فکر کرتے تھے، اپنی ایک اللہ کی جستجو میں نکلتے تھے، لیکن ان کی ذات پہ اللہ کی غور کبھی نہیں کیا آپ نے کہ اللہ ہے کیسا. تو یہی والی چیز ہے کہ اگر ہم ابس چیزوں کے اوپر پڑھیں گے تو اس کا نتیجہ جو ہے نا وہ صرف اور صرف مینٹل ڈیویشن، شرک یا ایتھیزم کی طرف ہم چلے جائیں گے. اسی لیے میں نے آپ کو حدیث کے لفظ بتا دیا، اس میں یہی ہے کہ جب تم اس سوال میں لگو گے اللہ کے بارے میں تو شیطان آخری میں تمہیں یہی سوال ڈالے گا کہ اللہ کو کس نے بنایا. بالکل ماؤ، بہت صحیح بات آپ کہہ رہی ہیں. اگر آپ کے اندر ایمان ہے نا اور آپ اس بارے میں سوچیں تو آپ کا نا خود دماغ معاف ہوگا، جیسے نم ہونے لگے گا. یہ نشانی کس کی ہے؟ بس کرو، اب اس سے زیادہ نہ سوچو اس بارے میں. اور دیکھیے بات یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کا امتحان لینے تو نہیں آئے نا، اللہ تعالیٰ کو ہمارا امتحان لینا ہے. جو کچھ اللہ تعالیٰ نے بتایا بس ہمیں اس پہ عمل کرنا ہے. یہ اتنی بڑی کتاب قرآن ہمارے پاس کھلی ہوئی ہے، ہمیں گائیڈنس اس سے لینی ہے. اور قیامت کے دن جا کے اللہ تعالیٰ کسی ایک بندے سے سوال نہیں کریں گے کہ تم نے کبھی میرے وجود کے بارے میں جانا یا تمہیں بہت اجر ملے گا کہ تم نے میرے بارے میں سوچا. یہ نہیں ہے. اللہ سے محبت آپ کریں گے اللہ سے بغیر شرائط کے، لیکن اللہ کے وجود کے بارے میں آپ کو ضرورت نہیں ہے جاننے کی. آپ کچھ کہہ رہی تھیں؟ بالکل میں اب آپ کو بتا رہی ہوں. بخاری میں یہ حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطان تم میں کسی کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے، یعنی وسوسہ ڈالتا ہے کہ یہ کس نے پیدا کیا، وہ کس نے پیدا کیا. آخر میں کہتا ہے بتاؤ تمہارے رب کو کس نے پیدا کیا. بس جب نوبت یہاں تک پہنچ جائے تو وہ شخص اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے اور شیطانی خیال چھوڑ دے. ٹھیک ہے، آپ کو جیسے آپ سے کوئی سوال کرے، آپ یہ حدیث جو ہے وہ پکچر لے کے واٹس ایپ کر دیں، اور آپ نے تو جواب ہی اس کا دے دیا کہ وہ یہی پڑھ لے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بالکل وہ بھی یہی ہے، اور دوسرے یہ تو سمجھیں آپ جواب ہی مل گیا نا. یعنی اس کا مطلب ہے کہ انسان کے اندر یہ ٹینڈنسی موجود ہے کہ وہ یہ سوال کر سکتا ہے نعوذ باللہ. حالانکہ یہ کوئی سوال ہے کرنے کا، آپ خود سوچیں نا، بے تکا سوال ہے. جس کو اللہ پہ یقین نہ ہو تبھی کرے گا. لیکن یہ آج کل کی نا جو ینگ لاٹ ہے یا یوتھ ہے، اور میں ان کو بھی بیچاروں کو نہیں کہہ رہی، پہلے بھی یہ تھا، ہمیشہ سے یہ لوگوں کے اندر یہ چیز پہ، کیونکہ ایتھیسٹ تو ہمیشہ سے موجود ہے نا. لیکن ہاں یہ بات ہو گئی ہے آج کل ایتھیزم بڑھ بہت گیا ہے. جیسے اسلام بھی پھیل رہا ہے تو اس طرح ایتھیسٹ بھی لوگ بہت ہیں. ویسٹ میں آپ دیکھ لیجئے نا، ذاکر نائک کو آپ دیکھ لیجئے کتنے وہ لوگوں کو کنونس کرنے کی کوشش کرتے ہیں ایتھیزم کے حوالے سے، جو لوگوں کے کانسیپٹ آج کل ہو گئے ہیں. تو یہ بہرحال جو ینگ لاٹ ہے ان کے اندر یہ چیز زیادہ دین سے دوری کی وجہ سے اتنا دور ہے نا. دیکھیں ہوتا کیا ہے، والدین کوئی توجہ نہیں دیتے، نمازیں چھٹتی ہیں، قرآن سے دوری پیدا ہوتی ہے، گھر میں ماحول خراب دیکھتے ہیں. تو ایک وقت ایسا آ جاتا ہے کہ ان کو ہوتا ہے کہ کیا کون سا اللہ، کہاں اللہ، ان کو کہیں کوئی کانسیپٹ دکھتا ہی نہیں. تو اس کی وجہ سے بھی جب ایسی باتیں ہوتی ہیں نا، جب ان کو کہیں سے بھی کوئی رمق، کوئی کرن نہیں ملتی قرآن کی یا اللہ کے نور کی، تو اس کی بنا پر بھی اگر ان کو کوئی گائیڈنس نہ ملے تو بھی لوگ اگر خود سٹرگل نہ کریں تو پھر ان کے اندر جو ہے نا یہ ایتھیس جو مینٹیلٹی اور ہوتی ہے نا وہ پیدا ہونے لگ جاتی ہے. اچھا، پھر اس کے بعد ہم یہ دیکھیں کہ ایک اور چیز یہ ہے کہ ہماری جو اپنی کتاب ہے قرآن، ہم اس کو جس نظریے کے ساتھ پڑھ رہے ہیں وہی نظریہ بہترین ہے، یعنی قرآن کی تفسیر کر کے. اب ہم اپنے دین کو غیروں کی نظر سے نہ دیکھیں کہ جو غیروں کا کام ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں شک ڈال دینا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کو لکھا ہے. پتہ ہے نا آپ کو، اس طرح کی باتیں کرنا، یا یہ ہے کہ فلاں چیز جو ہے اس کا جواب قرآن میں فلاں آیت آئی ہے تو اس کا وجہ کیا ہے آنے کی. جیسے وہ ہے نا کہ تم ان کو دیکھو، اگر کفار کو دیکھو، مشرکین کو دیکھو تو انہیں مارو، کفار کو دیکھو تو انہیں مارو. تو آپ کو پتہ ہے جنگ کے حوالے سے تو اس طرح کی چیزوں میں ڈیویشن نکالنا، قرآن میں نکالنا، اس میں تو یہ بات، اس میں وہ، یہ بھی تمام غیر نافع علم ہے. جو وہی بات میں نے آپ کو بتا دی کہ زیادہ تر یہ وہی کام کر رہے ہوتے ہیں جن کے اندر خود کچھ ایتھیسٹ والی مینٹیلٹی پیدا گریجولی ہو رہی ہوتی ہے. تو یہ سب غیر نافع چیزیں، بیٹھ کے پامسٹری کا علم حاصل کرنا، اپنی زندگی، یعنی آپ سوچیں لوگ لگا دیتے ہیں، یہ کوئی غیر نافع علم کے علاوہ اور کیا ہے. اسٹیچوز آپ دیکھیں لوگ بناتے ہیں، نیوڈ آرٹ، برہنہ آرٹ جو ہے وہ ایک آرٹ ہے، اس کو اتنی ویلیو، اگر آپ نے کبھی جانا ہو یا آپ کو پتا ہو کہ آرٹ جو ہے اٹ سیلف، جیسے ایک کہتے ہیں نا آرٹسٹ ہیں تو پینٹنگز جو بناتے ہیں ان کی بڑی ویلیو ہے. اس میں ان کا جو ایک
آپ سمجھ لیجئے کہ ڈپارٹمنٹ ہے یا ایک سیکشن ہے جس کو کہ یہ کہتے ہیں نیوڈ آرٹ, اس کی ویلیو آپ آرٹسٹ سے پوچھیے کیا ہے. اب ویسے آپ ذرا مجھے بتائیے یہ کوئی کرنے کا کام ہے کہ اریاں تصویریں عورتوں کی یا مردوں کی بنائی جائیں؟ ایگزیکٹلی. اور جب ان کی پریکٹس سیشنز ہو رہے ہوتے ہیں, جو سیکھ رہے ہوتے ہیں, جب لرنرز ہو رہے ہوتے ہیں, تو وہ باقاعدہ ایک جو الائیو بندہ ہے اس کو نیکڈ کر کے بٹھاتے ہیں اور پھر بالکل پینٹ کرتے ہیں. ایگزیکٹلی. جو زیادہ تر ان کا, کیونکہ آپ کو پتہ ہے نا آرٹ بیسکلی جو سب سے زیادہ سیل ہوتی ہے یا سب سے زیادہ بکتی ہے وہ لائف ہوتی ہے نا, کہ آپ ایک جیسے کوئی پینٹر ہے تو وہ ایک پھولوں کو اگر پینٹ کر رہا ہے یا جھرنوں کو پینٹ کر رہا ہے تو وہاں بیٹھ کے جو وہ کرے گا نا اس کی ویلیو بڑھ جاتی ہے. تو بالکل یہی والی بات ہے کہ اس کو, یہ تو سبھی کو پتہ ہے, کوئی ویسی بات نہیں ہے یہ تو میں خود ایک آرٹسٹ ہیں, انہوں نے خود یہ بات بتائی تھی جبکہ وہ فیمیل تھیں تو بہت یعنی ان کو بڑا شوق تھا. تو ایک دفعہ ایسی کچھ بات ہونے لگی تو میں نے ان سے بہت ذکر کر رہی تھی کہ میں بہت آرٹ بناتی ہوں, انہوں نے نیوڈ آرٹ کا ذکر کیا. تو اس پر میں نے بھی ان سے سوال کیا تھا کہ آپ کس طرح بناتی ہیں, تو انہوں نے کہا کہ جو غریب مرد اور عورت ہوتے ہیں ان کو پیسے دے کے, ان کو من چاہے پیسے دے دیتے ہیں اور پھر کسی ایسی جگہ پہ ظاہر ہے جہاں پہ کوئی موجود نہیں ہوتا, کیونکہ ان کو اپنی ایک یہ جو کہتے ہیں نا کہ جب تک آپ نے, یعنی جو یہ آرٹسٹ ہوتے ہیں نا, یہ کہتے ہیں جب تک آپ نے یہ نیوڈ آرٹ نہیں بنایا یا نیوڈ آرٹ کے اوپر آپ نے کوئی کام نہیں کیا تو آپ کی جو ایکسپرٹیز ہے وہ ابھی مکمل نہیں ہوئی. آپ سمجھے نا, اس طرح ہی ہے جیسے آپ یوں سمجھ لیں کہ کوئی ایک سرجن ہے وہ آپریشنس کرتا ہے, اس میں سے اس کے بعد کوئی بہت بڑا چیلنجنگ کوئی آپریشن جب تک وہ نہیں کر لیتا تو اس کا نام نہیں ہوتا نا, جیسے آپ سمجھے نا کہ اس کو مانا نہیں جاتا یہ بڑا سرجن ہے, وہ والی چیز ہے. تو اب آپ مجھے بتائیے کہاں سے نفع مند یہ چیز ہے, لیکن لوگ کر رہے ہیں. یا یہ کہ یہ کائنات کے اوپر پینٹنگ بنائیں, آپشن ہے نا, کسی کے اندر بہت طلب ہے یا کسی کو بہت شوق ہے آرٹ کا تو کوئی مذائقہ نہیں. آپ دیکھیں کتنی خوبصورت یہ جو واٹر فالز ہوتی ہیں, فلاورز ہوتے ہیں یا ایک نیچرل سینری ہوتی ہے, کتنی خوبصورت لگتی ہے اور لوگ بناتے ہیں پینٹرز کتنے, اس کے اوپر کام کریں نا. لیکن کچھ لوگ جو ہے وہ صرف فیسز کے اوپر یا عورتوں کے اوپر یا مردوں کے اوپر وہ ان کی پکچرز بناتے ہیں. ہمارے اپنے پاکستان میں کتنے لوگ اس میں ایکسپرٹیز ہیں اور یہ کام کر رہے ہیں, لیکن یہ سب غیر نافع علم ہے. یہ کوئی بھی یہاں کہیں سے بھی ہمیں کوئی دلیل اس کی, یا جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ایڈورٹیزمنٹ انڈسٹری جس میں آپ کو پتہ ہے کہ عورت بھی اپنے آپ کو سیل کرتی ہے. کہتے ہیں نا کہ آج کل فلم ایکٹریس جو ہیں انہوں نے تو بہت اچھا اپنا ایزی منی اس کو کہتے ہیں نا کہ 1 سیکنڈ کے ایڈ کے 10 کروڑ لے لیے, 8 کروڑ لے لیے. تو یہ بھی غیر نافع تمام کام ہے. ایگزیکٹلی غیر نافع اور گناہ الگ اس میں ان تمام کاموں میں ہو رہا ہے. تو یہ جو اب آپ اس آیت پہ ہیں, اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم کسی ایسے چیز کے پیچھے نہ لگو جس کا تمہیں علم نہ ہو, یعنی تم ایسے علم کے کہ جس کا کہ تمہیں معلوم ہی نہیں کہ اس کا فائدہ کیا ہے یا آگے جا کے تمہیں کیا تمہارے لیے نقصانات ہی پیدا کرنے والا ہے, تو تم اس کے پیچھے کیوں لگتے ہو. دوسری بات یہ ہے کہ اب ہم اگلی آیت کے اگلے حصے پر آتے ہیں. ان السمع والبصر والفؤاد, یقیناً آنکھ, کان اور دل سب کی باس پرس ہوگی. اچھا اب آپ یہاں پر دیکھ لیجئے گا کہ ایک تو ایک بات یاد رکھیے گا کہ فؤاد جو ہے ایک ہوتا ہے نا قلب, ایک ہوتا ہے فؤاد. یہاں جو ذکر ہے ویسے آپ دیکھیں تو کیا لکھا ہوا ہے یہاں, نہیں مطلب کیا لکھا ہوا ہے, دل, ٹھیک ہے نا. یہاں پہ جب ہم دیکھتے ہیں نا قلب کا مطلب کیا ہے, دل, ٹھیک ہے. اور یہاں بھی کیا آ رہا ہے, فؤاد. ایسے اگر آپ دیکھیں تو کیا ہے, دل, ٹھیک ہے نا. لیکن فرق ہے, فؤاد وہ دل ہوتا ہے جس میں کہ جذبات سے بھرا ہوا دل, ٹھیک ہے, فل آف ایموشنز آپ یوں کہہ رہے ہیں, یہ مراد ہے. اور یہ جو قلب ہے نا یہ بس دل ہے, ایک عام دل ہے. تو یہاں پہ کیوں یہ بات ہوئی, جذبات سے بھرا دل کیوں ہے, اس کو اب ہم تھوڑا دیکھیں گے. اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو بھی تم اب یعنی کر رہے ہو نا دنیا میں, یعنی ابھی جو ذکر کیا گیا کہ علم تم حاصل کر رہے ہو یا اس کو پورے براڈ اس میں آپ لے جائیے. اور اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے انسان تم نے کیا سمجھا کہ تمہاری جو یہ آنکھیں ہیں, تمہارے جو کان ہیں جن سے تم سنتے ہو, تمہارا جو قلب میں دل موجود ہے جو کہ جذبات سے بھرا ہوا ہے, تو ان کے بارے میں یہ جو تمہارے حواس خمسہ ہیں اور دل ہے ان کے بارے میں تم سے کوئی سوال نہیں کیا جائے گا, ہر صورت میں سوال کیا جائے گا. تو اب اس کو ہمیں یہاں سمجھنے کی تھوڑا ضرورت ہے کہ دیکھیں جب آپ
جو کچھ آپ سنیں گے, کیونکہ یہاں پہ ذکر کیا جا رہا ہے کان کا, آنکھ اور کان, پہلے ان دونوں چیزوں کو دیکھ لیتے ہیں. جو کچھ آپ سنیں گے, جو کچھ آپ اچھی گفتگو کریں گے, اچھی پر پہلے ہم آتے ہیں, جو کچھ اچھا آپ سنیں گے, جو کچھ اچھی گفتگو آپ کریں گے, جو کچھ آپ کانوں سے اچھا سنیں گے اور منہ سے اچھی بات کریں گے, وہی کچھ باہر آپ کے نکلے گا. وہی کچھ آپ کے, پہلا اس کا سٹیپ سمجھ لیں, وہی کچھ آپ کے دل میں بیٹھے گا. اور فؤاد جو ہے وہ جذبات کا گھر ہے, وہیں سے آپ کی یعنی جو جذبات ہیں وہ اس کو لے کے اس چیز کو آگے نکالیں گے. یعنی مراد کیا ہے کہ آپ اچھی باتیں سنیں گے تو آپ کی روح جو ہے وہ صحت مند ہوگی, اور اگر آپ گندی باتوں کو سنیں گے اور گندی باتیں کریں گے تو آپ کی روح بیمار ہوگی. سیدھی بات ہے. تو مراد کیا ہے کہ کہتے ہیں کہ موسیقی روح کی غذا ہے. تو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ موسیقی جو ہے وہ روح کی نہیں, وہ شیطان کی غذا ہے اگر دیکھا جائے تو. اور روح کی غذا کیا ہے؟ قرآن ہے. تو اسی طرح سے آپ سمجھ لیں کہ اگر اپنے دل کو بیمار کرنے والی چیز یا اپنے دل کو غلط کاموں کی طرف ڈالنے والی چیز بھی جو ہے وہ موسیقی ہے. یہ بھی ہم آگے دیکھ رہے ہیں نا کہ کیا چیز جو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تم سے باس پرس ہوگی. یعنی مراد یہ کہ جب آپ ایک گندی بات کو بار بار, ایک گانے کی ورڈنگز کو بار بار سن رہے ہیں, جس میں کہ آپ سمجھ لیجئے کہ لڑکے اور لڑکی کا کوئی غلط السٹ افیئر کے بارے میں بات ہو رہی ہے, لڑکی کی خوبصورتی کے بارے میں بات ہو رہی ہے, جس سے کہ جذبات ایک لڑکے کے جو ہے وہ بھڑک رہے ہیں. تو یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ انسان کو ڈیویشن یا غلط, ہم نے جو کل بات کی تھی زنا کی طرف لے جانے والی, جیسے کل بھی ہم نے بات کی تھی نا, گانے اس طرح سن کے. اور ایک اور بات کیا ہوتی ہے, آپ ایک دفعہ ایک گانا سنیں, ایک ایڈ آپ بار بار دیکھیں. ایڈ کا مقصد یہ ہوتا ہے نا, اتنا دکھاتے ہیں کہ آپ کو وہ یاد ہو جائے. تو آپ جب ایڈ بار بار دیکھتے ہیں, کیا ہوتا ہے, آپ کی زبان پہ چڑھ جاتا ہے, آپ خود ہی وہ نہ چاہتے ہوئے وہ جملے وہ بول رہے ہوتے ہیں. یا گانا آپ کی زبان پہ 1 سیکنڈ میں چڑھ جاتا ہے کہ آپ نے کہیں اگر اٹھتے بیٹھتے بھی سن لیا تو بار بار آپ کے منہ سے وہی گانا نکلے گا. بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں. بعض دفعہ چلتا رہتا ہے, اور دوسری اب جیسے آپ تلاوت کوئی سن رہے ہیں تو وہ آپ کو یاد ہو جاتی ہے. یا نشید, کوئی نشید ہوتی ہے نا, آپ کو پتہ ہے نشید جو بغیر میوزک کی ہوتی ہیں, جس میں ایسے قرآن کے بارے میں ہوتی ہے, اگر آپ کبھی سنیں بہت اچھی ورڈنگز ہوتی ہیں. مسئلہ صرف ہمارا یہ ہوتا ہے عربک میں ہوتی ہیں تو میں سمجھ نہیں آتی, تو ان میں آپ جو ٹرانسلیشن جن میں لکھی ہوتی ہے وہ آپ سن سکتے ہیں. تو جیسے ان میں بھی کوئی اچھی ورڈنگز ہیں, جیسے سکرت الموت کے بارے میں ایک نشید ہے کہ جب ہم مر جائیں گے تو کیا ہوگا, اس طرح کی. تو جب آپ سنیں نا تو وہی آپ کے وہی لے, وہی ورڈنگز, وہ سب کچھ آپ کے ذہن میں گھومتی رہتی. تو یہ چیز جو ہے نا, دس از بٹ نیچرل. تبھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو تمہارے کان ہیں یہ ایسی بس ایک اوپر سے باہر سے لٹکا نہیں دی ہیں, اس کا جو ہے نا جواب تمہیں دینا پڑے گا, کیا سن رہے ہو ان کانوں سے. پھر یہ کہ آپ دیکھیں کہ جو لوگ عام طور پہ جھوٹ, غیبت, گالیاں سنتے رہتے ہیں, غیبتیں سنتے رہتے ہیں, تو سننے کی وجہ سے بھی ان کے زبان سے غیر شعوری طور پہ وہ چیزیں نکلتی ہیں. تو ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ میں غیبت کرتی نہیں لیکن میں سن لیتی ہوں. 4 لوگ بیٹھ کے باتیں کر رہے ہوتے ہیں تو میں بہت ہی انٹرسٹ سے ان کی بات سن لیتی ہوں, لیکن میں خود کرتی نہیں ہوں. تو یہ بات یاد رکھیں کہ جب آپ ایسے ماحول میں بیٹھیں گے اور بار بار آپ کسی کی برائی سنیں گے, بار بار سنیں گے, تو لا محالہ آپ بھی پھر ایک وقت آئے گا کہ آپ بھی ویسے ہی بن جائیں گے. تو صحبت اس میں بہت کام کرتی ہے. اچھا, پہلا تو ہم نے یہ دیکھا تھا نا کہ سم تو کانوں کی بات تھی, اب بصر آنکھوں کی بات ہے. آنکھوں میں بھی یہی بات ہوتی ہے کہ جب اگر کوئی انسان گندی چیزوں کو دیکھتا ہے, گندی سائٹس کو دیکھتا ہے, پورن سائٹس کو دیکھتا ہے, فلدی ناولز کو پڑھتا ہے, یعنی وہ بھی دیکھنے والی بات ہے نا, پڑھتے وقت دیکھ ہی رہا ہے نا, تو کیا ہوتا ہے کہ یہ جو ڈیمیج ہوتا ہے اس کا, یہ اس کا روح تک جاتا ہے. ایسے انسان کی روح جو ہے وہ ڈیمیج ہو جاتی ہے. اور نعمان علی خان نے اس کے بارے میں یہ کہا کہ جب کوئی لڑکے, انہوں نے پون کے بارے میں یہ کہا نا کہ پون بیسکلی وائلیٹ یور سول. یعنی مراد کیا ہے کہ جب کوئی پون بہت دیکھتا ہے تو اس میں کیا ہو جاتا ہے, ایسے لڑکوں کے ذہن میں اگر ایک عورت سامنے سے ان کے گزرتی ہے تو ایسے لڑکوں کے ذہن میں وہ عورت نہیں گزر رہی ہوتی ہے, وہ عورت کی ویلیو, تعظیم, رسپیکٹ نہیں ہوتی. ان کو یہ لگتا ہے یہ ایک فلیش کا ٹکڑا ہے جو سامنے سے جا رہا ہے. بہت سخت بات, بہت کھلی بات, لیکن آپ ذرا غور کیجئے تو حقیقت یہی ہے.
کیوں وجہ کیا ہوتی ہے؟ اتنا دیکھا، اتنا دیکھتے ہیں گندگی کو، اتنی گندگی دیکھ لی کہ اب وہ عورت کی تعظیم ہی ختم ہو گئی. یعنی لگتا ہے کہ اس عورت کی پیدائش کا مقصد صرف یہ، بس یہ اس کی ویلیو. تو آپ یہ بتائیے کسی کو زیبا دیتا ہے مسلمان لڑکے کو کہ وہ کسی عورت کو دیکھ کے صرف اور صرف یہ ذہن میں بات لائے؟ تو اس کا نتیجہ یہ ہے کہ جب انسان گندا دیکھتا ہے تو اس کی روح تک جو ہے نا وہ انجر ہو جاتی ہے، ڈیمیج ہو جاتی ہے، جس کو آپ کہتے ہیں نا، دراڑیں اس کے اندر پڑ جاتی ہیں. تو اس سے ہمیں جو ایک اور ویلیو پتہ چلتی ہے کہ دیکھیے ایک اور بات کیا ہے کہ ہم اگر کہیں نا کہ ہم جو دیکھتے ہیں اور سنتے ہیں، تو ہم یہ کہیں کہ ہم نے یہ دیکھ لیا، ہم نے یہ سن لیا، تو مجبوراً یہ چیز ہماری زبان پہ چڑھ گئی. یہ انڈیکیٹ یہ کرتا ہے ہم کس ماحول میں رہ رہے ہیں. اس کا مطلب ہمارا ماحول اور صحبت اچھی نہیں ہے، تو ہمیں اس صحبت سے نکلنے کی ضرورت ہے. اور اگر کوئی یہ جاننا چاہتا ہے کہ میرا عمل کیا ہے، تو وہ اپنے ارد گرد کے ماحول میں دیکھ لے کہ کیا چیز سن رہا ہے وہ اور کیا چیز اس ماحول میں دیکھ رہا ہے. اور یہ بھی بات یاد رکھیں کہ ہمارے سارے نامہ اعمال میں یہ تمام چیزیں ریکارڈ ہو رہی ہیں. جو کچھ ہم دیکھ رہے ہیں، جو کچھ ہم سن رہے ہیں، جو کچھ ہم اپنے دلوں میں جمع کر رہے ہیں، تو یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ ان چیزوں کے اللہ تعالیٰ نے آگے فرما دیا، ان سب کی بات پرس ہوگی. تم نے کیا سمجھا؟ تم سے کوشچن نہیں کیا جائے گا، سب چیزوں کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا. یہ ریکارڈ جو ہو رہا ہے. اور اللہ تعالیٰ کی نعمت کو اس کے خلاف لگانا، کیا کان اللہ کے نعمت نہیں ہے؟ آنکھیں اللہ کی نعمت نہیں ہے؟ جو دل اللہ نے دیا ہے یہ اللہ کی نعمت نہیں ہے؟ اس دل میں اللہ ہونا چاہیے، بجائے اس کے کہ لوگ ہوں یا کوئی illicit ریلیشن شپ ہو یا کوئی پری میرٹل افیئر کا کوئی شخص ہو. جو سب سے بڑا جو اس کا حق بنتا ہے اس دل میں رہنے کا، وہ تو رب ہے. تو اگر کوئی آپ سمجھیں کہ اللہ کی نعمت کو اس کے خلاف لگاتا ہے، آنکھوں سے وہ دیکھتا ہے جس سے اللہ نے دیکھنے سے منع کیا، کانوں سے وہ سنتا ہے جس سے اللہ نے سننے سے منع کیا، اور دلوں میں وہ برائیاں، وہ بغض، اور دلوں میں تو آپ سمجھیں سب چیز آ گئی. حسد رکھتا ہے، اللہ نے منع کیا. بغض رکھتا ہے، بدگمانی رکھتا ہے، بیکار کی محبتیں دلوں میں پالی ہوئی ہیں نا، غلط قسم کی illegitimately محبتیں پالی ہوئی ہیں. تو دراصل وہ اللہ کا سب سے بڑا حق مارتا ہے، کیونکہ یہ سب دل، آنکھیں، کان، ناک، سب کچھ تو اللہ تعالیٰ نے دیے نا، کوئی انسان نے تو دیے نہیں، مگر اس نے اللہ کا حق ادا نہیں کیا. اور آپ یہ سوچیں کہ ہمارا معاملہ مگر کیا ہوتا ہے، ہم کیا کہتے ہیں کہ یہ دل، یہ تو میں آئی پوزیس، یہ میرا دل ہے، اس پہ میرا اختیار ہے، میرا جو جی چاہے میں کروں. حالانکہ یہ دل میرا نہیں ہے، نہ میرا اختیار ہے، نہ میری مرضی ہے اس کے اوپر کہ میں جو چاہے کروں. اگر یہ جو چاہے کرنے والا معاملہ ہوتا تو ہمیں اللہ تعالیٰ دنیا میں امتحان کے لیے نہیں بھیجتے. تو یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ یہ میں کہہ دوں کہ یہ میری آنکھیں، یہ میرے کان، یہ میرا دل، یہ میرا جو جی چاہے میں ایسے کروں. بالکل بھی میرا اس کے اوپر کوئی رائٹ نہیں ہے، کیونکہ یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہیں، امتحان کے طور پہ دی ہیں، اور ان کا مقام جنت ہے. جب جنت میں اللہ تعالیٰ چاہے گا تو وہ آزادی دے گا کہ آج تمہارا جو دل چاہے تم کرو. اس وقت تک کے لیے ہمیں ویٹ کرنا ہے. اس وقت تک یہ کان، آنکھ اور ہمارا دل، یہ جتنے حواس خمسہ اور ہاتھ بھی اور پیر بھی، آپ سب کو انکلوڈ کر لیجئے، یہ سب جو ہیں اللہ کے غلام ہیں. ان کو ہمیں اللہ کی اطاعت کے حساب سے گزارنا ہے. تو یہ کوئی نہ کہے یہ آنکھیں میں پوزیس کرتی ہوں، میری مرضی میں جو دیکھوں، یہ نہیں کہہ سکتے ہم، جو کہ عام طور پہ لوگ کہتے ہیں. اس کے بعد آپ دیکھیں آگے تھوڑا سا اس پہ بات کرتے ہیں. مسئولہ، مسئولہ کا مطلب ہوتا ہے سوال ہوگا، سوال تم سے کیا جائے گا. تو آپ یہ دیکھیں کہ اگر کوئی چیز ہماری ذاتی ہوتی نا تو اللہ تعالیٰ اس سے سوال نہیں کرتا. ٹھیک ہے نا، میری اپنی کوئی چیز ہوتی، اگر اللہ نے مجھے دنیا میں بھیجا ہوتا اور کہا ہوتا کہ دیکھو بھائی ایسا ہے کہ یہ آنکھیں تمہاری اپنی ہیں، کان میرے ہیں، یہ فلاں چیز تمہاری اپنی ہے، بیٹا تمہارا ہے، بیٹی میری. اگر اللہ تعالیٰ نے کوئی ڈویژن بنائی ہوتی نا تو پھر تو ہم یہ کہہ سکتے تھے کہ بھئی یہ میری ذاتی چیز ہے، اللہ نے تو مجھے دے دی. اللہ تعالیٰ نے تو کبھی کہا ہی نہیں ہے بات کہ میں نے تمہیں دے دیا. ہر چیز اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ امانت ہے. تو جب امانت ہے تو یہ ہو نہیں سکتا کہ کوئی چیز میری ذاتی ہے. جب میری کوئی چیز ذاتی نہیں تو اس کا کوئی ایک اونر ہے، اور وہ اونر ساری دنیا کا اونر ہے جو کہ رب ہے. وہ اس سے سوال جواب ہم سے کرے گا. تو یہاں پہ ہمیں یہی دیکھنا ہے کہ دیکھیں جو چیز اللہ تعالیٰ نے شریعت کے حدود میں جو اجازت دی، اس حد تک جو چیز ہم دیکھیں گے وہ اس میں کوئی مذائقہ نہیں، جو چیز ہم سنیں گے اس میں کوئی مذائقہ نہیں. جہاں وہ لمٹ ہم نے کراس کی تو آپ سمجھ لیجئے کہ وہیں سے اللہ تعالیٰ کی پکڑ آئے گی. ایک اور بات کیا ہے، اپنے آپ کو اگر آپ اپنے دل میں، اب ہم دل کی جذبات کا میں نے آپ کو بتایا نا کہ وہ ہے فؤاد کا مطلب. تو اگر ہمیں اللہ سے بہت محبت ہے
اور اللہ کی ہم اطاعت کرنا چاہتے ہیں, اللہ کے سے ہم جڑے رہنا چاہتے ہیں مرتے دم تک, تو اگر اللہ کی محبت ہمارے دلوں میں جذبات یعنی اتنے زیادہ ہوں گے دل کے اندر اور اللہ کی محبت کے جذبات, تو آپ یاد رکھیں کہ اس اللہ کو دل میں رکھ کے کوئی شخص فلم نہیں دیکھ سکتا, کوئی شخص گندی سائٹس نہیں دیکھ سکتا, کوئی اپنے اسی دل میں حسد نہیں پال سکتا, کیونکہ وہ اللہ کی محبت سے بھرا ہوا ہے دل, وہاں تو جگہ ہی نہیں ہے. جب آپ اس کو ایمٹی چھوڑیں گے تبھی تو یہ دوسری گندی چیزیں آئیں گی اور وہ جگہ کو گھیریں گی نا. تو جب اللہ کی محبت ہوگی تو آپ بتائیں کہ کتنا انسان جو ہے وہ کوئی گندی کتاب پڑھ سکتا ہے یا گندا کوئی کام کر سکتا ہے. تو خود بخود انسان کا جو ہے وہ تزکیہ ہو جاتا ہے. اب ہم تھوڑا اس کے علاج کے اوپر آ جاتے ہیں کہ ٹھیک ہے چلو, اب آج ہمیں اگر یہ بات پتہ چلی, ویسے تو قرآن پڑھ رہے ہیں تو اتنا اندازہ ہے, لیکن چلو آج یہ آیت خاص طور پہ پڑھی ہم نے. اب ہم اپنے ماضی پر جائیں تو ہم کیا, ہم نے کانوں سے بہت کچھ غلط سنا. کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ صبح اٹھتے کے ساتھ ہی وہ میوزک لگا دیتے ہیں. ایک زمانے میں آل انڈیا ریڈیو پہ آتا تھا, تو پرانے زمانے کے جو لوگ ہوتے تھے وہ گھر میں نماز پڑھی نہیں پڑھی آل انڈیا لگ گیا, ہوتا تھا نا, یہ ایک ماحول تھا. یعنی میرا مطلب ہے یہ آج کی چیز نہیں کہ ہم آج کے بچوں کو بولیں ان کو دیکھو ہر وقت کنسرٹ پہ جاتے ہیں اور فلاں کے میوزک اور یہ برٹنی اسپیئر اور یہ اور وہ اور فلاں کو سنتے رہتے ہیں. تو پہلے بھی تو ماضی میں جائے نا, جو جس کو اویلیبل تھا سب سن چکے, ٹھیک ہے نا, یاد بھی ہیں بالکل. تو بات یہ ہے کہ یہ کوئی ایکسکیوز نہیں ہے نا. میں نے آپ کو بتا دیا آل انڈیا کا بھی کیا تھا, کچھ بالکل یہ سب پرانی چیزیں, بنا کا گیت مالا, اور یہ جو کیا ہوتا تھا آل انڈیا میرے خیال آدھا گھنٹے کے لیے بھی نہیں آتا ہوگا پورا. لیکن جو گھروں میں جیسے یہ ایسا تھا کہ کیا نماز کمپلسری ہوگی کہ گھروں میں سنا جاتا تھا. اور بڑی انڈیا کی تو آپ کو پتہ ہے جو گانوں کی جو ویلیو تھی تو وہ تو پاکستانی تو کبھی رہی نہیں. تو اپنے اپنے دور میں ہر ایک نے مراد کہنے کی یہ چیزیں کیں. تو اب اگر ریگریٹ ہوتی ہے, ایک تو ریگریٹ ہونی چاہیے, افسوس ہونا چاہیے. ہاں اب آپ دیکھیں کہ ایک فتنہ ہے, محتاط ہونا پڑتا ہے. بالکل صحیح, بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہو. اور اب تو آسانی واقعی بہت ہو گئی ہے, آسانی بہت ہے. بالکل. اور جیسے یہ کہہ رہی ہیں کہ ظاہر ہے دیکھیں نا, ماضی میں جب ایک چیز آپ نے سنی ہو اور پھر آپ بہت دن تک چھوڑ دیں تو اٹریکشن تو ہوتی ہے نا. جیسے یہ بات بتا رہی ہیں, اب یہاں آپ کا اتنا سے چینل کے فرق میں انسان کا کبھی دل ایک دم سننے لگے, کہتا ہے چلو 1 سیکنڈ کا سن لے, کیا حرج ہے. ایسے ہی تو شیطان گھسیٹتا ہے آپ کو, ایسے ہی تو لاتا ہے قریب. بالکل. تو یہی مراد ہے کہ یہ چیزیں ہو چکی, ٹھیک ہے, اب اس کا ہر چیز کا حل ہے. انسان کہ بھائی ہم نے تو فلاں دیکھا بھی بہت, غلط چیزیں سن بھی بہت لیں, اس کا حل کیا ہے, اللہ سے استغفار کریں. 2 رکعت اللہ تعالیٰ سے صلاۃ جو توبہ ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کے آگے پڑھیں. اوور آل اپنا ایک اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیں کہ جتنا کچھ ہم نے غلط دیکھا, جتنا کچھ ہم نے غلط سنا, کچھ اللہ تعالیٰ یاد ہے, کچھ یاد بھی نہیں, کچھ فن کے طور پہ دیکھا, کچھ مزے کے طور پہ دیکھا, کوئی چھپ کے دیکھا, کوئی بتا کے دیکھا, کوئی مل جل کے دیکھا. جس طرح سے بھی اللہ تعالیٰ جو بھی اس قسم کے کام کیا اللہ تعالیٰ تو اس سے درگزر کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ مرنے سے پہلے بالکل اس چیز کے اوپر قادر ہے کہ اس وقت سے پہلے اگر ہم اللہ سے معافی مانگیں تو اللہ تعالیٰ ان چیزوں کو معاف کر دے. کیونکہ سچی بات ہے یہ آیت بہت سخت ہے, بہت ڈرانے والی ہے. کیونکہ کوئی شخص ایسا نہیں ہوگا کہ وہ کہے کہ میرے کان میں تو کوئی کبھی, میں تو ایسا کبھی ہوا ہی نہیں کہ تلاوت کے علاوہ میرے کان میں کبھی کوئی گانے یا کوئی غلط چیز یا کوئی آنکھوں سے میں نے کوئی غلط چیز نہ دیکھی ہو. بہت کچھ یعنی انسان جو ہے وہ جب اپنی جوانی سے اور آگے کی عمر تک جاتا ہے تو بہت کچھ صدور اس سے گناہ کے ہوتے ہیں. تو لیکن یہ کہ اس میں مایوسی کی بات نہیں ہے. ہاں ٹھیک ہے, آیت سخت ہے, یقیناً اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ سوال ہوگا, اور جب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں سوال ہوگا تو آپ اندازہ لگا لیجیے معمولی سوال نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہمیں بہت ساری چیزیں, اچھائیاں برائیاں بتا دی ہیں, لیکن کمی آیات آپ کو ایسی ملیں گی جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ انداز اختیار کیا ہو, کلو اولئک کان عنہ مسئولا. یقیناً ان سب اوپر 3 چیزیں مینشن کی, کان, آنکھ, دل, اور پھر آگے کہا ان سب کی باس پرس کروں گا میں, ہوگی تمہاری باس پرس. آپ یہ دیکھیں نا, ابھی ہم یتیموں کا معاملہ دیکھ کر آئے ہیں, ابھی پیچھے ہی آپ آیتیں دیکھیے. یہاں پہ دیکھ لیجئے کہ اولاد کے قتل سے ہمیں منع کیا گیا, زنا سے ہمیں روکا گیا, ٹھیک ہے,
مختلف ٹرمز استعمال کیے. اللہ تعالیٰ نے کہا بہت برا راستہ ہے زنا کے بارے میں کہا. اولاد کو جو ہے تم قتل نہیں کرو, ہم ان کو رزق دیتے ہیں. آگے کیا کہا, بہت بڑی خطا ہے ان کا قتل. الگ الگ طریقے سے اللہ تعالیٰ بات کر رہے ہیں نا ہر چیزوں کے بارے میں, لیکن یہاں ایک خاص انداز اللہ تعالیٰ نے اختیار کیا کہ یقیناً ان چیزوں سے کے بارے میں تم سے باس پرس ہوگی. تو اس لیے ہمیں بہت زیادہ اس کے بارے میں کیئرفل ہونے کی ضرورت ہے. اس کا مطلب ہے یہ معاملہ اتنا ایزی نہیں ہے جو ہم لے رہے ہیں. اور اسی لیے آپ یہ دیکھیں کہ اکثر جو بڑے یعنی کہتے ہیں نا دین میں ہوتے ہوئے لوگ, میں جو حقیقت ہے میں آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں کہ دین میں ہوتے ہوئے بھی لوگ جو ہے نا, کیونکہ ہمارے ایک جو بورڈم ہے اس کا علاج ریلیکسیشن کی صورت میں ہم نے ٹی وی کو بنایا ہوا ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بس ہم ٹی وی دیکھیں گے تو ہم اپنے آپ کو ریلیکس کریں گے. تو بڑے بڑے دین والے جو لوگ ہوتے ہیں وہ اس ڈیویشن کا شکار ہو جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے ہم 2 گھنٹے قرآن بھی تو پڑھا ہے, قرآن کی تفسیر بھی تو پڑھی ہے یا پڑھایا بھی تو ہے قرآن, تو کیا ہو گیا اگر ایک ڈرامہ دیکھ لیا, کیا ڈرامے میں کون سی ایسی بات ہوئی, یا اگر کوئی ایسی بات آئے گی تو ہم اسے آگے کر دیں گے, کوئی اور چینل پہ چلے جائیں گے اگر کوئی ایسا سین وین آ گیا. اس طرح نا شیطان گھسیٹتا ہے. یا کوئی ہم فلم دیکھ لیتے ہیں, ہفتے میں اگر ایک فلم بھی دیکھ لی تو ان سے تو اچھے ہیں نا جو روز فلمیں دیکھتے ہیں. یہ کہتے ہیں ان سے اگر ہفتے میں 1-2 ڈرامے دیکھ لیے تو ان سے تو اچھے ہیں جو روز چینل پہ صبح سے لے کے شام تک دیکھتے ہیں. تو یہ شیطان جب اس طرح سے ہمیں بہکاتا ہے تو ہم ان چیزوں میں انوالو ہو جاتے ہیں. اور یہ بات یاد رکھیے کہ پھر لمٹ نہیں رہتی ہے. میں آپ کو یہ بات بتا دوں کہ آہستہ آہستہ جب وہ یہ باتوں کو سکھاتا ہے نا تو کہتا ہے کہ پہلے تو کہتا ہے کہ بھائی یہ ڈرامہ دیکھنے میں کوئی حرج نہیں, بے ضرر ڈرامہ ہے. پھر اس کے بعد تھوڑا سکھاتا ہے کہ بھائی یہ فلم بھی دیکھو, کچھ اتنا اس میں ڈانس اور 1-2 ہی گانے, مطلب 3-4 گانے مثال دے رہی ہوں میں آپ کو, باقی تو سٹوری بہت اچھی ہے, سٹوری میں کوئی مذاکرہ نہیں ہے. تو اپنے سبق کے لیے دیکھ لو. پھر انسان فلم پہ آ جاتا ہے. پھر جب فلم پہ آ جاتا ہے تو اس کے بعد پھر گانوں کی طرف بھی جو چیز کراہیت پیدا کرتی تھی وہ بھی نہیں لگتی ہے. پھر انسان گانے بھی دیکھنا شروع ہو جاتا ہے. پہلے ایک وقت تھا کہ بھئی اگر گھر میں ہسبینڈ اور 7 بچے بیٹھے ہیں تو شرم آتی تھی کہ بھئی اس ٹائپ کے چینل لگے ہیں, بدل دیتے تھے. اب اتنا امیون شیطان کر دیتا ہے کہ ہسبینڈ بھی بیٹھے ہیں, چلو وہ تو جو بھی رشتہ محرم کا ہے, بچے بیٹھے ہیں, جوان لڑکے بیٹھے ہوئے ہیں, اور بیٹی بھی ساتھ بیٹھی ہے, بہو بھی بیٹھی ہے, ان کے سامنے بھی دیکھ رہے ہیں. بالکل امیونٹی ختم ہو جاتی ہے کہ ڈانس بھی آ رہے ہیں, گانے آ رہے ہیں, کہ وہ کوئی الٹے سیدھے سینس آ رہے ہیں, کچھ نہیں, کوئی چینل نہیں بدلا جاتا. تو آپ یہ یاد رکھیں کہ اس کی پھر کوئی لمٹ نہیں ہے. گندگی جو ہے نا, اگر اس پانی میں یہ کہوں کہ اتنا سا انک کا ایک قطرہ ڈالو تو کیا فرق پڑتا ہے. میں کہوں میں پی لوں, میں آپ سے کہوں کہ کیا ہو گیا, غلطی سے کسی سے فرین سے یا میمونہ سے ایک انک کا ایک ڈراپ ڈل گیا ہے اس میں, تو کیا مسئلہ ہے میں پانی پی لوں؟ بتائیے کیا مسئلہ ہے؟ پی لوں, میں پانی پی لینا چاہیے. دل نہیں, آپ بتائیے انک کیا ہوتی ہے؟ پوائزن ہے, ٹھیک ہے نا. میرا تو کام تمام ہو گیا. آپ لوگ تو خالی اتنا کہہ رہے ہیں کہ اس کا مطلب زیادہ فکر ہے نہیں آپ کو میری. آپ لوگ نے یہی کہا نا کہ دل نہیں چاہے گا آپ کا خالی. یہ تھوڑی دل کی بات نہیں ہے, دل کا مسئلہ کیا ہے. ہاں ایگزیکٹلی میں کہہ رہی ہوں بھائی, میں نہیں رہوں گی. دل ول کے چاہنے کی بات کیا ہے, مطلب میں تو ہاتھ بھی نہیں لگاؤں گی نا. میں کہوں گی کیا بھائی کیا ہو گیا, کیوں ایسی غلطی بھی ہو گئی تو بھائی مجھے بخش دو, صحیح ہے نا. ابھی تھوڑا سا دین کا کام کرنا ہے, صحیح. تو یہ میں آپ کو سمجھا رہی ہوں کہ گندگی مراد کہنے کی ہے, اتنی سی بھی ہے, اتنی بڑی بھی ہے, گندگی ہے, یہ میں کہنا چاہ رہی ہوں. اور یاد رکھیے کہ جب آپ کچھ نہیں دیکھیں گے نا, جب اس لیول پہ ہوں گے تو آپ کی حس خوب تیز ہوگی انشاءاللہ. ہوگا کیا کہ پھر آپ کہیں کسی ریسٹورینٹ میں جائیں گے نا, آپ کو وہاں بیٹھنا جیرن ہو جائے گا. آپ وہاں لوگوں سے, آپ اپنے گھر والوں سے کہیں گے یہاں مت آنا, یہاں 1-2 ریسٹورینٹ ہیں جہاں میوزک نہیں ہوتا ہے, تو آپ کہیں گے وہاں چلا کرو, کیونکہ آپ کی حس اتنی تیز ہوگی کہ آپ کہیں گے مجھ سے تو یہاں 1 گھنٹہ نہیں گزارا جا رہا ہے. اور جب آپ امیون ہوں گے نا, آپ کہیں کبھی کوئی ڈرامہ دیکھ لیا, چلو کبھی نہیں بھی دیکھا, کبھی ایک گانا سن لیا کبھی, اور آپ اپنے طور پہ کہہ رہے ہیں میں اتنا تھوڑی کرتی ہوں, بہت کم میں ڈرامہ, مجھے لوگ کہتے ہیں بہت کم میں ڈرامے دیکھتی ہوں, بہت کم کبھی فلم میں نے دیکھ لی. لیکن جب آپ کا یہ معاملہ ہوگا نا تو آپ کی حس تیز نہیں ہوگی گندگی کی. اس میں کیا مسئلہ یہی ہوگا جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ایک انک کا بھی ڈراپ پڑ گیا تو کیا ہوا, میں پی لوں گی, میں کہوں گی کچھ نہیں ہوتا, میں نہیں مروں گی. پھر میری یہ اپروچ ہوگی, میں یہ کہوں گی کچھ نہیں ہوتا ایک ڈراپ سے,
آپ لوگ فکر نہ کریں, مجھے پینے دیں. صحیح میں یہ کہوں گی, آپ لوگ کی بات بھی نہیں سنوں گی, کیونکہ مجھے کوئی پرواہ ہی نہیں ہے, میں اس چیز کو کوئی اہمیت ہی نہیں دے رہی. اور اگر میرے اندر عقل ہوگی یا مجھے پتا ہوگا کہ یہ پوائزن ہے, میں اس کے بارے میں معلومات رکھتی ہوں گی کہ انک کے کیا ریپرکشنز ہیں, سائیڈ افیکٹ کیا ہیں, تو میں کبھی اس کو ہاتھ نہیں لگاؤں گی. تو یہ میں آپ کو بتانا چاہ رہی ہوں کہ جب گندگی, اگر ہم تھوڑی بہت بھی اپنی زندگی میں گندی چیزوں کو سننے اور دیکھنے میں رہیں گے تو ہماری حس کبھی شارپ نہیں ہو سکتی, یعنی ہمارا امپروومنٹ نہیں ہو سکتا. پھر یہ ہوتا ہے کہ آپ اسی دلدل میں نا, جیسے کہتے ہیں نا, نیچے چلے گئے دلدل میں, پھر نکل گئے کھینچ کے اوپر آ گئے, پھر تھوڑے پیر نیچے ہو گئے, پھر کبھی ہاتھ نیچے چلا گیا. بیسکلی تو دلدل میں ہی گھوم رہے ہیں, باہر تو نہیں آ رہے. تو ایک نہ ایک دن اس سے نکلنا ہے, یہ آپ سمجھ لیجئے. تو یہی ہے کہ اس میں ہم اپنی جتنی بھی کوشش کر سکتے ہیں ہم اس چیز کو دیکھیں کہ ہم بس جب بھی کوئی اس ٹائپ کی چیز کا ذہن میں آئے نا, فوراً یہ سوچا کیجئے کہ یہ مجھ سے سوال ہو رہا ہے. اور جو آپ اپنی پرسنالٹی بنائیں گی, جو آپ اپنے گھر کی بنائیں گی, وہی آپ کے بچے آگے سیکھیں گے. یا آپ کے گھر والوں کو بھی اس کی, چلیں اگر وہ مانتے نہیں, مثال کے طور پہ آپ کوئی لوگ بتاتے ہیں ان کے ہسبینڈ نہیں مانتے, ٹھیک ہے, کم سے کم ان کے اندر یہ حس تو پیدا آپ کر دیں گی کہ یہ چیز ہے اچھی نہیں. آپ دیکھ رہے ہیں, آپ کا اپنا معاملہ ہے, ٹھیک ہے نا, یعنی اللہ تعالیٰ تو اس سے سوال کرے گا, ظاہر آپ سے ڈائریکٹ کرے گا, لیکن ہے یہ اچھی چیز نہیں. تو اگر آپ نے یہ اویئرنیس بھی ڈال دی تو آپ یہ دیکھیے گا کہ آہستہ آہستہ لوگوں میں فرق پڑتا ہے. آہستہ آہستہ ان کا یہ معاملہ ہو جاتا ہے کہ اگر جو, یعنی اگر گھر میں عورت نہیں دیکھتی تو اگر ہسبینڈ کوئی گانے کا چینل لگائیں تو بیوی آ کے بیٹھے وہ چینج کر دیں گے, جو کہ پہلے نہیں ہوگا. تو اگر اتنا بھی ریئلائزیشن ان کے اندر آ جاتا ہے تو گریجولی اللہ سے اچھی امید رکھیں کہ ایک وقت آئے گا وہ چھوڑ دیں گے. اور ایسا ہوتا ہے, آپ جب ایک ماحول بنائیں گے نا تو آہستہ آہستہ لوگوں پہ اثر ہوتا ہے. جب آپ بار بار کہیں گے یہ چیز بری ہے, یہ چیز اچھی نہیں, میں یہ نہیں کہہ رہی کہ ایک ہی دن میں سب کچھ الٹ دیں, یہ نہیں کہہ رہی میں. میرا مطلب ہے گریجولی جب آپ بچوں کو بھی بتاتی رہیں گی, ہسبینڈ کو بھی کہتی رہیں گی, ساس بھی بیٹھی ہیں تو ان کو بتائیں گی, یا ساس ہے تو وہ اپنی بہو سے بھی کہتی رہے گی کہ بیٹا یہ کیا تم اپنے بچوں کو دکھا رہی ہو, یہ کیا گانے سن کے نکلیں گے, اس طرح کی چیزیں آپ آتے جاتے بول رہی ہیں. تو ایک بہو بھی جو ہے, جو خود بیٹھ کے ہر وقت فلمیں دیکھتی تھی, اس کے بھی دل میں ایک آپ آئیں گی تو وہ فوراً سمجھے گی کہ ہاں یہ چیز ہے نہیں اچھی, میں صحیح کر نہیں رہی ہوں. جو پہلے وہ بالکل دھڑلے سے کر رہی ہوگی کہ یہ کیا ساری دنیا دیکھتی ہے فلم, ساری عمر میں نے گھر میں دیکھی, مجھے تو کسی نے کبھی نہیں کہا. تو یہ ہمیں نا کہنے والا بھی بننا ہے, تھوڑی سی ایک کوشش اپنے لیے تو کرنی ہے, باقی آگے بھی ایک ماحول بنانے کے لیے بھی ایفرٹ کرنا پڑے گا. کیوں میں آپ کو ماحول کہہ رہی ہوں, جب ایک ماحول اچھا ہو جاتا ہے نا تو سب کا عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے, انکلوڈنگ اس, ہمیں بھی آسانی ہو جاتی ہے. اور باقی اللہ تعالیٰ تو آپ کی کوشش دیکھے گا. بات ساری ہے, اللہ تعالیٰ تو ہمیں سورہ نجم میں آتا ہے نا کہ عنقریب تمہاری کوشش دیکھی جائے گی. تو اللہ جانتا ہے کہ آپ نے کتنی کوشش کی, کتنا آپ نے گیو اپ کر دیا. تو گیو اپ تو نہیں کرنا, جب تک زندگی ہے اسٹرگل ہے. ہاں ٹھیک ہے, مشکلات ہوں گی, کسی کے لیے بہت زیادہ ہوتی ہیں, کسی کے لیے کم ہوتی ہیں, کسی کے لیے بالکل نہیں ہوتی. کسی کے شوہر اور گھر والے خود ان سے زیادہ دین پہ ہوتے ہیں تو ان کے لیے تو بالکل پیس آف کیک ہوتا ہے. تو یہ ہم سب کے معاملے الگ ہیں, ہم سب کے امتحان الگ ہیں. میں کسی کو ایک پیمانے پہ رکھ کے یہاں بات نہیں کر سکتی. اسی لیے قرآن جو ہے نا ان جنرل سب سے بات کرتا ہے اور سب پہ چھوڑ دیتا ہے, معاملہ سب کے اوپر چھوڑ دیتا ہے. تم لوگ خود جانو, خود اس کو ڈیل کرو, کیونکہ بتانے والا بھی آپ کو ٹپس دے سکتا ہے, باتیں بتا سکتا ہے, لیکن گھر آ کے عمل نہیں کروا سکتا, یہ اس کا کام نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے کسی صحابہ کے گھروں میں جا کے عمل نہیں کرواتے تھے کہ گھر میں چلے جائیں اور کہیں اب تم ایسا کرو, اب تم ایسا کرو. یہ آپ کا طریقہ تھا ہی نہیں. اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہم نے آپ کو حوالدار بنا کے نہیں بھیجا. اور یہی چیز انسان کو رسپانسبل بناتی ہے. جب آپ کو یہ پتا ہے کہ میرے اوپر بتانے والے کا ڈنڈا نہیں ہے, جو تبلیغ کر رہا ہے, جو مجھے قرآن پڑھانے والا ہے, اس کا ڈنڈا نہیں ہے, مجھے اللہ سے محبت کرتے ہوئے اللہ کی اطاعت کرنی. یعنی اگر میں کوئی چیز پہ عمل کر رہی ہوں تو میں اپنے رب کے لیے کر رہی ہوں. تو یہ چیز نا اور زیادہ انسان کو رسپانسبل بنا دیتی ہے. ورنہ تو کیا ہو, ورنہ ہر ایک یہ کہے کہ بھئی کلاس تک ہم اچھے بن جائیں, جو ہم کل ریاکاری کے اوپر بات کر رہے تھے, پھر ہمیں اور ہمارا گھر ہے, جو مرضی ہم کریں. تو ہم نے کل ریاکاری کے بارے میں بھی دیکھ لیا کہ کیا اس کا انجام ہے, اور کوئی ایک عمل قبول نہیں کہ اگر اسے اللہ کے لیے نہ کیا جائے.